الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو بزرگو، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بڑی خیر والا مہینہ آ رہا ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. لہذا اس مہینے سے ہم زیادہ سے زیادہ استفادہ، فائدہ کس طرح سے اٹھائے، اس کے لیے ہم کو رمضان سے پہلے ہی اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا. یہ جو قیمتی مہینہ آ رہا ہے، میرا یہ مہینہ اعمال کے اندر کس طرح سے گزرے، میرا یہ مہینہ عبادت میں کس طرح سے گزرے. 24 گھنٹے میری عبادت کے اندر گزرنا چاہیے، ایک لمحہ بھی مجھ سے غفلت نہ ہو. اس کے لیے مجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا ایک خاکہ ہم کو رمضان سے پہلے ہی تیار کرنا ہوگا. رمضان کے سلسلے میں ایک تو ہمارا اسلاف کا طریقہ تھا کہ دعا بہت کرتے تھے، رمضان کے مل جانے کی دعا بہت کرتے تھے، خود اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے. تو پہلا کام ہمارا دعا کرنا ہے. ابھی ایک ہفتہ اور باقی، نہ معلوم بیمار ہو جائے، نہ معلوم دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے، تو اللہ یہ رمضان تو مجھ کو فائدہ اٹھانے والا موقع بنا. دیکھا ہم نے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ گزشتہ سال تھے لیکن اس سال نہیں ہے. گزشتہ سال ہم تندرست تھے، اس سال بیمار ہیں، اس سال روزے نہیں رکھ سکتے ہو. تو اسی لیے دعا بہت ضروری ہے. پہلا کام دعا کا رہتا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رسول اللہ یہ دعا کرتے تھے. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے ہم کو خوش ہو جانا ہے. رمضان کا مہینہ جب آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس ایک مختصر بیان کے اس میں فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس شہر مبارک آ رہا ہے، شہر مبارک. اللہ کے رسول نے اس کا شہر مبارک سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ اس میں ایک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی، جو اس رات میں کیا کرتا ہے، جاگتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. روزے کی بھی بڑی فضائل ہے کہ جو من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے سارے روزے رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ کو کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی کیا ہے، بشارت ہے، خوشخبری ہے. سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روزے کا مکلف بنایا. سعادت سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی عبادت کرنے کا ہم کو موقع عنایت فرمایا. بہت بڑے اس کے انعامات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ان میں سے ایک خاص دروازہ باب الریان، سیراب کرنے والا دروازہ، کہ جو روزے دار ہے وہ خاص اس دروازے سے کے حوالے کے چلے جائیں گے. اتنی بڑی سعادت ہے. لہذا اس میں سستی نہ کرے، غفلت نہ برتے، کوتاہی نہ کرے. تھوڑی ہمت کریں گے تو رکھنا آسان ہو جائے گا. بہت سارے ہمارے جوان ایسے ہیں جو ابھی بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، یہاں وہاں کھاتے پھرتے رہتے ہیں ہوٹلوں کے اندر ادھر ادھر. دیکھنا ہے کہ ہمارے کم سن بچے روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نہیں رکھ رہے. اس کے لیے ایک عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ اس مرتبہ کے ہم سارے روزے رکھیں گے. اور اس سے پہلے بالغ ہونے کے بعد سے جتنے میرے روزے چھوٹے ہیں ان کی مجھ کو قضا بھی کرنا ہے. بالغ ہونے سے پہلے معافی صافی، لیکن بالغ ہونے کے بعد جو روزے میرے چھوٹے ہیں، 15 سال کے بعد بالغ ہوتا ہے یا آدمی کا احتلام ہو جاتا، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد سے جو روزے میرے چھوٹے ہیں، جو نمازیں چھوٹی ہیں، ان کی مجھ کو قضا کرنا ضروری ہے. کل قیامت کے دن اس کے متعلق سوال ہونے والا ہے، پوچھ ہونے والی ہے. آج زندگی ہے، حیات ہے، تندرستی ہے، ہماری جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں ہم ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی بھی قضا کر سکتے ہیں. آج موقع ہمارے ہاتھ میں ہے.
تو اسی لیے آج سے پہلے جتنے ہمارے روزے چھوٹے ہیں نا 15 سال کے بعد سے، تو سارے روزے کی ہم کو قضا بھی کرنا ہے، اور سارے روزوں کی سارے نمازوں کی بھی ہم کو کیا کرنا ہے، قضا کرنا ہے. تو یہ عزم کر لیں. دوسرا عزم یہ ہے کہ فی الحال جو ہمارے ہاتھ میں جو رمضان آ رہا ہے، مجھ کو یہ دن رات کس طرح سے گزارنا ہے. تو یہ مجھ کو عبادت کے اندر اس کا کوئی نفلی سنت جتنے بھی عبادتیں ہیں ہم کو اس کو خوش دلی سے ادا کرنا ہے. سال بھر ہم نے تہجد پڑھی نہ پڑھی، لیکن رمضان میں تو ہماری تہجد چھوٹنی نہیں چاہیے. ہمارا پورا وقت سحری کے نام پہ نہ ہو جائے. ہم اس وقت سحری کے لیے اٹھتے ہیں جب 5-7 منٹ ہوتے ہیں، کیا برش کرتے کیا منہ دھوتے ہیں اور کیا سحری کرتے ہیں ہم کو معلوم. یہ عادت ہم کو ذرا بدل دینا پڑے گی. بالکل سحری سے وقت ختم ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے مجھ کو اٹھنا ہے، اس کا عادی ہم کو بنانا ہے. اٹھیں گے انشاءاللہ 1 گھنٹہ اٹھیں گے، آپ فراغت حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان سے 8 رکعت تہجد پڑھ سکتے ہیں، اطمینان سے آپ کی سحری ہو سکتی ہے. سارے کام 1 گھنٹے میں ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم کو رات میں جلدی سونا پڑے گا. ہم رمضان میں 1-2 بجے اگر سو جائیں گے تو تہجد کے لیے کہاں سے اٹھیں گے؟ نہیں اٹھ سکتے نا. تو اسی لیے رمضان کا رات کا معمول جیسی تراویح ختم ہوگی، اب سونے کی ہم فکر میں لگے رہے. کوشش کریں کہ کھانا بھی ہم مغرب بعد کھائیں، افطاری مختصر کریں اور مغرب بعد کھانا کھائیں تو تراویح میں ہضم ہو جائے گا. پھر تراویح کے بعد ہم جلدی سے سونے کی کیا کریں، فکر کریں. جس کی سے ہم کو تہجد میں اٹھنا آسان، سحری میں اٹھنا آسان. آنکھیں نہیں کھلتی سحری میں ہماری، ٹھیک ہے، اذان تک کھاتے رہیں گے، لیکن روزہ ہوا نہیں، وہ شک کے اندر خالی پڑتے رہتے ہیں. تو اسی لیے اذان سے پہلے کھانا پینا ہم کیا کریں، پورا کمپلیٹ کر لیں گے تو ہماری سحری بھی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ سحری کرو، سحری کرو، سحری میں برکت ہے. ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی برکت کے کھانے کی طرف آ جاؤ، کہ سحری کا کھانا ہے برکت والا کھانا ہے. سحری کا کھانا کیا ہے، برکت والا کھانا. لہٰذا سحری کا وقت جو ہے نا آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. آدھی رات کے بعد سے کوئی بھی کچھ کھائے گا پیے گا تو سحری کے حکم میں آ جائیں گے، وہ سنت پر عمل ہو جائے گا. اس کو سحری میں داخل کرنا یہ سنت ہے. افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے. سحری کے اندر ہم اچھی غذا کھائیں. کیا کھائیں، اچھی غذا کھائیں. ہمارے زمانے سے معمول بنا ہوا ہے اور ابھی تک لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں کہ سحری کے اندر چائے پاؤ، سحری میں کھاڑی بٹر، کہ 1-2 بٹر پر اور 2 کھاڑی پر پورا دن گزارتے ہیں. ماشاءاللہ بہت طاقت والے ہیں، بہت تندرست ہیں. لیکن حدیث میں جو مقصود ہے سحری کھانے کا، وہ اس کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم دن بھر روزے پر تقویت حاصل کرو. یہ اپنا چائے بٹر پاؤ جو ہے نا وہ 9 بجے تک گل ہو جاتا ہے، تو پھر تقویت کیسے ملیں گے ہم کو. تو اس کے لیے سحری کے اندر ہم اچھی غذا کھائیں، مضبوط غذا کھائیں. کیسے کھائیں، چائے بٹر کہتے کہ ہم کو اس کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا، اس کے علاوہ سمجھے کہ ہم سے کھایا ہی نہیں جاتا. ہم کو عادت ڈالنا ہے، ہر چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے. تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اچھی غذا کھانے کی عادت ڈالیں گے. روٹی کھائیں گے، چاول کھائیں گے، ٹھیک ہے نہیں. اس میں سحری کے اندر بھی ہم مضبوط غذا جیسے کہ کھجور ہے، انڈا ہے، ابالے چنے ہیں، یہ سب چیزیں تقویت والی چیزیں ہیں. سحری میں ہم پھل فروٹ کھائیں، سیب کھائیں، انجیر کھائیں، کیلا کھائیں، جام کھائیں. یہ سب چیزیں یہ تقویت والی چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پھل فروٹ ہم کو خالی افطاری میں کھانے کا، سحری میں پھل فروٹ نہیں کھانے کا. سحری میں اگر پھل فروٹ کھایا جائے گا تو اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے گیس ختم ہو جائیں گی، دن بھر کھٹے مٹے ڈکار نہیں آئیں گے. تو اسی لیے یہ ساری چیزیں مفید رہتی ہے. دہی بہت مفید ہے. دہی تو ہم کھانے کے بالکل عادی ہی نہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ دہی کھانا چاہیے. تو ہر والے کو دیکھو کوئی کھانا ان کا دہی سے خالی نہیں رہتا، کوئی کھانا ان کا سلاڈ سے خالی نہیں رہتا. کھاتے وقت ہم سلاڈ، ککڑی اور ٹماٹر اور گاجر، اس کا معلوم نہیں کہ ہم کو کھانا چاہیے. ہم جو کھاتے ہو کیا معلوم، وہ پیپسی، کوکو کولا، ٹھنڈا، یہ کھاتے ہوئے ہمارا رہتا ہے جو کڈنی پر اثر کرتا رہتا ہے. کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. جو پیپسی، کوکو کولا، ٹھنڈا کمپنی سے جتنے بھی چیزیں بن کے آ جاتی ہیں نا، جو بن پیکج آ رہے تھے، یہ سب اندر کے سسٹم کو خراب کر کے ڈالتے ہیں. ہم کو تازے جوس پینا ہے، جوس پینا ہم کو معلوم نہیں رہتا. جوس بہتر تازے جو پھل فروٹ ملتے ہیں ان کے کیا کریں گے، ہم جوس پیئیں گے. افطاری کے اندر بھی ہم کیا کریں گے، اچھی غذا کو کھانے کے کیا کریں، استعمال کریں گے. ہماری افطاری پر جو نظر ہوتی ہے وہ بھجوا، پیٹس اور سمجھ لیجیے کہ اس طرح کی جتنی فرائی چیزیں رہتی ہے اور اسی پر ہمارا رہتی ہے. آج ہمارے بچے چکن ہی کے کیا ہے عادی ہوں گے. ان کا افطاری بھی چکن سے ہوتا ہے، کھانا بھی چکن سے ہوتا ہے، سحری بھی چکن سے ہوتا ہے. لیکن وہ نہ ترکاری کھائیں گے، نہ پھل فروٹ کھائیں گے، اور نہ اپنی گھر کی غذا کھائیں گے. وہ چاول روٹی ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو چکن چاہیے. کیا چاہیے؟ تو ان بچوں کو کبھی اپنے کیا کرنے کا، ساتھ میں لے کے جانے کا دکان اور دکھانے کا کہ تم کون سا مرغا کھا رہے ہیں، اس کی جو پنکھ نکلے ہوئے ہیں، اس میں جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کو جب آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ چکن ان کا چھوٹ جائے گا. اس سے پہلے چھوٹنے والا نہیں.
تو ان کو ہیوی غذا ہم کیا کریں گے، والدین کی سستی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز مانگ رہے ہیں ہم انگلی کیا کرتے ہیں، حوالہ کرتے ہیں، اور ان کو نہ ترکاری کھانے کی ترغیب دے رہے ہیں، نہ دال چاول کھانے کی عادت دے رہے ہیں کہ سادہ غذا کھائے آدمی، تو اس کی وجہ سے کیا رہتا ہے، ہیوی رہتا ہے. کہ رمضان کا جو شیڈول ہے، ہم کیا کریں، بہت سارے لوگ بیماری کا بہانہ کر کے، ڈائبٹیز کا بہانہ کر کے روزے نہیں رکھ پاتے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر سے کیا کریں، مشورہ کر لیں کہ مجھ کو کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیز نہیں کھانی چاہیے جو میرے لیے مفید ہوں گی، اور سمجھ لیجیے کہ میں روزہ رکھوں تو کیا ہوگا. تو ہم کیا کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. ایمان والے سے غیر ایمان والے فرق منع کرتے ہیں. جس کو ڈائبٹیز ہے نا، غیر ایمان اور اس کو کیا کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، آپ کو روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. لیکن ایمان والے جو ڈاکٹر ہیں ہمارے، وہ حضرت ماشاءاللہ ہر ایک کا ان سے کانٹیکٹ ہے، تو ان سے کیا کریں، معلوم کریں. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سحری کے اندر تم گولی نہیں کھائیں گے تو بہت اچھا ہے تمہارے. ڈاکٹر سے آپ پہلے مشورہ کرو. تو گولی جب کھاتا ہے تو آدمی کو بھوک لگتی ہے، گولی کھاتا ہے تو چکر آتی ہے، گولی آتا ہے تو پسینہ آتا ہے، یہ ساری چیزیں گولی کے بعد شروع ہوتے ہیں. سحری میں اگر گولی نہیں کھائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جو کوٹا ہے وہ افطاری میں پورا کر لیں. پھر بھی آپ ڈاکٹر سے کیا کرنا، آپ کو مشورہ کرنا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ڈاکٹر رہتا ہے، تو ان سے کیا کریں، ہم صحت کے مطابق مجھ کو روزہ رکھنا ہے، اس سسٹم سے ہم کو پوچھنا ہے کہ ہم کس طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کیا فائدہ مند رہے گا. تو کوشش کرنا کہ رمضان ہماری صحت کے ساتھ گزرے. ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو کیا کھلا رہے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا. ان کو مقوی غذا کھلانے کی کیا کریں، ہم عادت ڈالیں. یہ رمضان ایک تو کھانے پینے کے حساب سے، اور دوسری چیز یہ اعمال کی دیوار سے گزارنا چاہیے. کیسے گزارنا چاہیے کہ اس رمضان میں میری تہجد نہیں چھوٹنے چاہیے. اور ایک اللہ رسول نے بڑی بشارت سنائی ہے. کیا کچھ بشارت سنائی ہے کہ ہم روزانہ حج عمرہ کر سکتے ہیں. روزانہ کیا کر سکتے ہیں، حج عمرہ. ترمذی کی حسن درج کی روایت، بالکل عمدہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر وہ بیٹھا رہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور مغرب نکل جائے، تو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اس کا ثواب حج عمرے کے برابر ہے. تامدین مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ. یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پہ انعام رہا ہے، احسان رہا ہے کہ تھوڑا عمل لیکن بہت زیادہ ثواب. لیلۃ القدر کتنی رات ہے، 1 رات ہے، وہ بھی 5 میں سے 1 ہے. آخر کی طاق رات ہے نا، اس میں سے 1 رات لیلۃ القدر ہے، اور 1 رات عبادت کر رہے تو 1000 مہینوں سے افضل. قرآن نے کہا 83 برس 4 مہینے سے کیا قرار دیا، افضل قرار دیا. تو یہ امت تک پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ پڑھیں گے کتنا ثواب ملے گا، ثلث القرآن، 10 پارے پڑھنے کا ثواب. کوئی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے تو 1 قرآن شریف ختم کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے. تو کتنا آسان ہے ہمارے والدین کے لیے. ہم ثواب بھیج سکتے ہیں کہ نہیں، سارے ثواب کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہر نماز کی بات کرو، بہت اچھی بات ہے. 1 قرآن گویا کہ کیا کرے، اپنے والدین کے لیے ہم سارے ثواب کر رہے ہیں. 5 قرآن روزانہ ہم سارے ثواب کر سکتے ہیں. تو روزانہ یعنی کہ مختصر عمل ہے لیکن اس کا ثواب کیا ہے، بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. اسی طرح تراویح ہماری چھٹی نہیں چاہیے. ہمارا سفر ہو جاتا ہے، خریدی رہتی ہے، تو اس میں ہماری جماعتیں اور تراویح گل ہو جاتی ہے. الحمدللہ جہاں پر بھی جائیں گے وہاں پر مسجد رہتی ہے کہ نہیں، تو کوشش کرنا ہے کہ وہاں پر ہم تراویح پڑھ لیں گے، تراویح چھوڑیں گے نہیں. جس پر اللہ کے اس نے وعدہ کیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے اندر قیام کر لیتا ہے، تراویح پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو یہ تراویح ہمارے حد سے جاننی چاہیے. خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے، خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہے. گھڑی پر نہیں دیکھنا ہے کتنا ٹائم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، غریب پر نہیں دیکھنا. ہم اللہ کے لیے انشاءاللہ اللہ ہمت دے گے. ہماری جتنی چاہے لمبی ہمارے امام صاحب پڑھائیں اور جتنے چاہے اطمینان سے پڑھائیں. کوشش کرنے کے مخرج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اطمینان سے پڑھنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. اور کیا پڑھتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، یا علم پڑھ رہا ہے کہ دھارمن پڑھ رہا ہے، تو اس کا ثواب کیسے ملے گا جب قرآن غلط پڑھا جائے گا. جو قرآن غلط پڑھا جائے گا قرآن اس پر لعنت کرے گا. تو ہم ہمارے حافظ صاحب سے کہیں کہ اب اطمینان سے کیا کیجیے، تراویح پڑھ لیجیے تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے گا. ہم انشاءاللہ ہمت کریں گے، طاقت کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے کہ ہم اطمینان سے کیا کریں گے، تراویح پڑھیں گے. اور پھر رمضان کے جو روزے ہیں نا، وہ روزے کے مسائل کا ہم کو معلوم کرنا ہے. بس اوقات آدمی کا روزہ ٹوٹا ہوا ہے لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، تو اس کے اندر کون سے مستحبات ہیں، نوافل ہیں، کون سی چیزیں مفسدات ہیں، روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں، مستحب کیا ہے. یہ سارے علماء سے جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہے، زکات کے مسائل ہیں، اعتکاف کے مسائل ہیں، ہم تحقیق کریں. ہم پہلے عمل کرتے پھر بعد میں پوچھتے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہر مسئلے کی ہم کیا کریں گے، تحقیق کریں گے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ، دعوت الی الخیر کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول کا پہلا جو غزوہ تھا، غزوہ بدر، یہ رمضان میں ہوا. اور جس سال فتح ہوئی ہے، فتح مکہ
جس میں پورا مکہ فتح ہوا وہ بھی رمضان میں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کیسی خدمت کی ہے, صحابہ نے کیسی خدمت کی ہے. اس لیے رمضان میں بھی اگر کوئی تقاضا آتا ہے تو کوشش کر کے ہم ہر ہفتے کے اندر کیا کریں, 3 دن لگائیں گے. ایک دعوت چلائی جا رہی ہے تو کم سے کم رمضان کے اندر 2 مرتبہ 3 دن جائیں گے. سب ارادہ کرتے رمضان میں 2 مرتبہ ہم کیا کریں گے, 3 دن چلے جائیں گے. تو ہماری تھوڑی قربانی رہیں گی, کھانے پینے کے, سونے کے اوقات ذرا ڈسٹرب ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ذریعے سے اگر خیر وجود میں آتا ہے, دین وجود میں آتا ہے, لیکن تو مر کر ہم چلے جائیں گے, ہمارا نام عمل بند نہیں ہوگا, ہمارا نام عمل بند نہیں ہوگا. اس لیے رمضان میں اعمال کو, دعوت ہم کو اور بڑھانا ہے. رمضان میں بغیر بلائے بھی لوگ آ رہے ہیں, ہے کہ نہیں, تو ان سے تھوڑی بات چیت کر لی, ان کا تھوڑا ذہن بنا دیا, تو اس کی وجہ سے ان کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب ہم نے دے دی. تو اس کی ہم کو کیا کرنا ہے, یعنی اس کی تشکیل کرنا ہے. اور یہاں کی جو اعمال ہوں گے, مشورہ ہے, گشت ہے, بہت آسان ہے, لیکن کچھ کام بھی نہیں ہے ہمارے لیے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے کہ دعوت کے اعمال میں ہم کو کیا کرنا ہے, ہم کو شریک ہونا ہے. اور آخری عمل جو ہم کو کرنا ہے کہ رمضان جو آ رہا ہے ایک گناہوں کی صفائی کے لا رہا ہے. لعلکم تتقون, قرآن نے فرمایا, کیا فرمایا, لعلکم تتقون. یہ روزہ اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے کہ حلال چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے. کھانا پینا, بیوی سب حلال ہے, لیکن آدمی یوز نہیں کر رہا ہے. مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہو جائے کہ جب حلال سے جو بچتا ہے تو اس کے لیے حرام سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے سچی پکی ہم کو کیا کرنا ہے, توبہ کرنا ہے کہ آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ صرف رمضان تک کے لیے توبہ, رمضان تک کے لیے ٹی پر کیا پڑ گیا, اپنا چادر پڑ گئی, رمضان کے بعد نکل گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو رمضان میں بنیاد ڈالنا ہے حلال کھانے کی, حلال ہی کو استعمال کرنے کی, نمازوں کی پابندی ڈالنا ہے. زندگی بھر نماز کا ہم کو حصہ بنانا ہے کہ رمضان میں جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو پورے سال بھر 5 وقت ہم کو نماز پڑھنا ہے. کوئی نماز ہم کو قضا نہیں کرنا ہے. زندگی بھر ہم کو کیا بنانا ہے, حصہ بنانا ہے. رمضان یہ صلہ رحمی والا مہینہ ہے, رمضان یہ سخاوت والا مہینہ ہے. اللہ کے رسول جب حج جبریل سے ملاقات کرتے تھے اور زیادہ سخی ہوتے تھے, تو رمضان میں خرچ کرنے کا ہم کو کیا ہو, زیادہ سے زیادہ جذبہ ہو. ہمارا جو سفیر وغیرہ آتے ہیں, جو سمجھنے کے ماننے کے لیے آتے ہیں, جس حاجت کے لیے بھی آئے, تو کوشش کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ دے کر اس کو کیا کریں گے, روانہ کریں گے. انفق ينفق علیک, خرچ کرو, اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے, اور بڑھائیں گے. اور آپس سے صلہ رحمی ہم کو کرنا ہے, کسی سے دشمنی نہیں رکھنا ہے. رمضان سے پہلے معافی صافی اس سے کیا کرنا ہے, ایک میسج بھیج دینا ہے, ایک فون کر دینا ہے. اللہ کے لیے جھکنا ہے, اس آدمی کے لیے نہیں جھکنا ہے, اس بھائی کے لیے اور اس خالہ اور پھوپھی اور جن سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں, بات چیت بنے, ان کے مقصود نہیں, بلکہ ہم کو اللہ کے لیے جھکنا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو کیا کرتے ہیں, بلند کرتے ہیں. تو رمضان سے پہلی معافی صافی ہم سب چیزیں کیا کریں گے, کرا لیں گے, تاکہ انشاءاللہ یہ رمضان مکمل ہمارے گناہوں. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.